محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وقال عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة لأن يضحي
ولم يزحفها يقربن مصلانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. ہر قسم کی تعریف توصیف حمد و ثنا کی ولیائی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے، زیبا استوار ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، معبود حقیقی ہے، اور پوری کائنات کے اندر جس کی ملکیت ہے، بادشاہت ہے، حکومت ہے، جس نے اپنی مہربانی سے بنے ہوئے انسان کے اوپر انگنت بے شمار انعامات اور احسانات کیے، اور خود سے قریب کرنے کے لیے بہت سارے مخصوص اعمال بھی بتلائے۔ درود و سلام کا گزشتہ نچھاور ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پر، رسول پر، محسنین پر، پیغمبروں پر، خصوصاً امام الانبیاء سید الکونین ہادی عالم محسن انسانیت کونین بطحہ سید الثقلین شفیع المذنبین ہادی عالم رحمت عالم ساقی کوثر شافی محشر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جنہیں اللہ رب العالمین نے پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، باوقار بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، قوم ملت کے پاسبانوں، دینی اور ملی بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، یقیناً یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک کو پا کر ان کے فیوزات و برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے اس بابرکت مہینے کے اندر جو اعمال کرنے کے فضائل ہیں، برکتیں ہیں، ان کو بیان کیا گیا تھا اور اس بات کو واضح کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ان 10 دنوں کے اندر اگر کوئی شخص گھر میں بیٹھ کر بھی نمازوں کا خیال کرتا ہے، وہ تسبیحات کا خیال کرتا ہے، وہ قیام اللیل کرتا ہے، وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے یہاں ایسے دنوں کے اندر کیے گئے اعمال جہاد سے بھی برکت ہے۔ اور ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد 10 دنوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر حج ہوتا ہے، یہ وہ دن ہے جن 10 دنوں کے اندر عرفہ ہوتا ہے، یہ وہ دن ہے جس 10 دنوں کے اندر ہم قربانیاں پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یقیناً یہ تمام کے تمام حسنات کا اور بڑے بڑے نیک اعمال کا انجام دینا ان 10 دنوں کے اندر ان کی تقدس کو، ان کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہوں وہ چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ تراشیں۔ بلا شبہ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ، باعث مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اس 10 دن کو پا کر ان کو فیوزات و برکات کو حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے لیے
اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اور ایک شخص جب اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ اے میرے اللہ، ہم تیرے رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں جانور قربان کر رہے ہیں، اور اگر اسلام کے لیے، تیرے لیے، تیرے حکم کے لیے ہمیں کوئی بھی کام کرنا پڑے اللہ تو ہم اس لیے راضی ہیں۔ اور اسی بات کی گواہی اللہ رب العالمین نے سورہ انعام آیت نمبر 163 میں اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دیجیے، آپ دنیا کے تمام انسانوں سے اس بات کو بیمانی زحل کہہ دیجیے۔ کیا کہہ دیجیے؟ قل ان صلاتی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں اس بات کو اعلان کیجیے، فرمائیے کہ بے شک میری نمازیں، ان صلاتی، بے شک میری نمازیں یہ اللہ کے لیے، یعنی نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں اس نماز کا مقصد دنیا کا صوفیت کا حصول یا القاب کا حصول، کیوں نمازی ہے، پرہیزگار ہے، ریاکاری کے لیے، نمود کے لیے، دکھاوا کے لیے کرنا ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کہیں خلوص کے ساتھ میں نماز پڑھنا ہوں صرف اور صرف اللہ کے لیے، وہ نسکی اور میرا اللہ کے راستے میں قربانی کرنا یہ بھی اللہ کے لیے، وہ محیایا اور میری زندگی بھی اللہ کے لیے، وہ مماتی اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، اور لا شریک لہ اس اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بذالک امرت اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا۔ میرے محترم دوست بھائیوں، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تم صرف اور صرف نماز اللہ کے لیے پڑھو، تم قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے کرو، تم مرو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، تم جیو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور تم اس کے ساتھ اس کو شریک نہ کرو، اسی بات کا حکم دیا گیا۔ افسوس اس امت مسلمہ کے اوپر بہت سے لوگ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ گھر کے ہم پڑھے ہیں، اگر نہیں پڑھے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں، اور بہت سے لوگ قربانیاں پیش کرتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر، جو کہ شرک ہے، اور کچھ لوگ دنیا کے اندر جیتے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ یہاں پہ ہم پیدا ہو گئے ہیں اور ہمیں زندگی کاٹنا ہے، گزارنا ہے، اور کچھ لوگ دنیا کے اندر مرتے بھی ہیں صرف اپنے دنیا کی منفعت کی خاطر۔ میرے محترم دوست بھائیوں، اس بات کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا، وبذالک امرت ہمیں حکم دیا گیا تھا ہم دنیا کے اندر جتنی بھی عبادات کریں وہ سب اللہ کے لیے کریں، قربانیاں اللہ کے لیے کریں، اور جیے اور مرے بھی تو اللہ کے لیے، اور اللہ کی توفیق میں کسی کو شریک نہ کریں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے مسلمان ہوں۔ میرے محترم دوست بھائیوں، یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کوثر اما فرا کے اندر انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر سے نوازا ہے۔ قیامت کے روز جب سارے کے سارے لوگ میدان محشر کے اندر پیاس کی شدت میں ہوں گے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر میں اپنے امتیوں کو پانی پلانے کے لیے آپ وہاں پہ آپ کی مہمان نوازی کریں گے، اور آپ اپنے امتیوں کو وہاں پر پانی پلائیں گے۔ حوض کوثر کا پانی یہ وہ پانی ہوگا جس پانی کو پی لینے کے بعد جب تک ایک آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ پیاسا نہیں ہوگا، یعنی محشر کے میدان میں وہ آدمی پیاس سے بچ جائے گا۔ آپ کو ہم نے حوض کوثر سے نوازا۔ فصلی لربک وانحر، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، قربانی کیجیے آپ۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کے دشمن ہی یہ دم بریدہ ہے، یعنی ان کی نسلیں ختم ہونے والی ہیں، یہ ختم ہونے والے ہیں، آپ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والے۔ میرے محترم دوست بھائیوں، یہاں پر بھی اللہ العالمین نے صرف اور صرف اپنے لیے نماز پڑھنے کا اور قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ نے پہلے اپنی نعمت کو بیان کیا کہ ہم آپ کو اتنے عظیم نعمت دینے والے ہیں، پر اللہ کی اس نعمت کے اوپر چاہیے کہ ہم نماز کا خیال کریں۔ نماز کو پڑھیں، اللہ نے پہلے کہا فصلی لربک، صلی یصلی نماز پڑھنا، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے،
वनहर, फिर कुर्बानी कीजिए। मालूम होता है नमाज ये इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन है कलमा पढ़ने के बाद, और बेनमाज से आदमी का कोई भी अमल कबूल नहीं है अल्लाह ताला की, इसलिए कि वो अल्लाह की निगाह में इस्लाम में दाखिल होने के बावजूद वो मुसलमान नहीं है। लिहाजा अल्लाह ने हुक्म दिया पहले आप नमाज पढ़िए फिर कुर्बानी कीजिए। अफसोस आज उम्मत मुस्लिमा का ये हाल है कि हमारे बहुत सारे भाई नमाज को बिल्कुल ऐसे छोड़ते हैं जैसे नमाज इस्लाम में है ही नहीं, जैसे इस्लाम में नमाज है ही नहीं। और अगर उससे कही जाए कि आप नमाज पढ़िए, माशाअल्लाह आप कुर्बानी के लिए बकरा लाए हैं, आप नमाज भी पढ़िए, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, आइंदा से आएंगे। मेरे मोहतरम दोस्त भाइयों, नमाज के बाद कुर्बानी, और बेनमाजी की कुर्बानी अल्लाह के मकबूल नहीं है, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है कुरान मुक़द्दस आप पढ़ेंगे सूरह माइदा, अल्लाह फरमाता है कि तुम याद करो दोनों भाइयों के बारे में, इस ग़र्रब क़ुरबान फतक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिन आख़र, कि जब आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों ने हाबिल और काबिल ने अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियाँ पेश की, फतक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा, उनमें से एक भाई की कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई, और दूसरे भाई की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। जब दूसरे भाई की कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो जो दो भाई थे, एक का नाम था काबिल, एक का नाम था हाबिल, इन दोनों में झगड़ा हो गया इस बात के ऊपर कि जो हमारे साथ बहन पैदा हुआ है काबिल के साथ, हम उससे शादी करें। लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम ऐसा ना करो, तुम ऐसा ना करो, जो भाई बहन एक साथ हुआ पैदा हुआ है उनका निकाह आपस में हराम है। फिर भी काबिल ने कहा नहीं मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा ही करूंगा। लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप दोनों बेटों को अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करना का हुक्म है। लिहाजा जो काबिल था वो बहुत बदतमीज था, उसके दिल के अंदर ईमान नहीं था और वो अल्लाह का खौफ और तक़वा नहीं था, और उसने क्या किया, कड़ा किस्म का गल्ला अल्लाह के रास्ते में पेश कर दिया। और जो हाबिल था वो मुवहिद था, मुत्तकी था, परहेज़गार था, उसने अल्लाह के रास्ते में मोटा ताज़ा दुम्बा पेश किया। मालूम होता है कि कुर्बानी ये आज से नहीं है, कुर्बानी आज से नहीं है, बल्कि जब से दुनिया का वजूद हुआ है तब से कुर्बानी है। अल्लाह फरमाता है वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरुल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, और हमने हर उम्मत में कुर्बानी को रखा है, हमने हर उम्मत को कुर्बानी को रखा है, और जितनी भी कौमें दुनिया के अंदर आई सभी के सभी लोग कुर्बानी अल्लाह के लिए करते थे। माँ रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है जो पायों में, यानी बकरों की, गायों की और भेड़ की, जुम्बे की कुर्बानियाँ पहले से चली आ रही है। अल्लाह फरमाता है जब हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई तो काबिल को गुस्सा आया और उसने अपने भाई को मार डाला। मारने से पहले हाबिल ने अपने भाई काबिल से कहा कि याद रखो इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला मुत्तकियों की अमाल कबूल करता है, अल्लाह ताला मुत्तकियों की नेकियों को कबूल करता है। अगर आपके दिल के अंदर अल्लाह ताला की रज़ा नहीं है मकसूद, अगर अल्लाह को खुश करना मकसूद नहीं है, अगर रब के लिए आप नहीं कर रहे हैं, अगर अल्लाह का खौफ आपके अंदर नहीं है, तो आपका कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होने वाला है। बेनमाजी का अल्लाह का खौफ नहीं है, और इसलिए मैं कहता हूँ जब तक आप नमाज नहीं पढ़ेंगे अल्लाह के यहाँ कोई भी अमल आपका कबूल नहीं होने वाला है। इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल ने कहा, और एक बहुत बड़ा तकरीर नहीं है, एक छोटी सी तकरीर है जो उसने मरने से पहले कहा था, ए मेरे भाई ठीक है आप ताकतवर है, मजबूत है, हमको मार दीजिए, लेकिन याद रखिए अल्लाह ताला के यहाँ मुत्तकियों के अमाल कबूल होते हैं। अल्लाह के यहाँ जो नफ्स की पैरवी करते हैं, जो मन के मुताबिक नहीं करते हैं, उनके अमाल कबूल नहीं होते हैं। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो जाए तो तुम्हें भी मुत्तकी बनना चाहिए, तुम्हें भी बुराइयों से अपने आप को रोकना चाहिए, अल्लाह के हुक्म को मानना चाहिए। लिहाजा यहाँ पर जो कहने की बात है वो ये कि तक़वा और अल्लाह का खौफ ये जरूरी है कोई भी अमाल कबूल होने के लिए। हम कुर्बानियाँ हमेशा करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम कुर्बानी किसकी याद से करते हैं, ये किसकी सुन्नत है। मेरे मोहतरम दोस्त भाइयों, कुर्बानी जब ये दिन आता है पूरी दुनिया के अंदर
لوگ حج کو جاتے ہیں اور بیک وقت 80 اور 90 لاکھ شخص ایک لباس کے اندر ایک ہی جملہ بتاتا ہے لبیک اللہم لبیک. یہ اللہ کی توحید کا مظہر ہے. یہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے سب یکساں ہیں اور وہ حج کے دوران قربانیاں بھی پیش کرتے ہیں. اللہ نے لوگوں کی قربانیوں کو رکھا ہے تاکہ اس قربانی کے ذریعے سے اللہ کے دو بہت ہی عظیم پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو زندہ کریں. یہ وہ دو پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالی نے آزمایا. آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ، اللہ نے صاف صاف لفظوں میں ان کی پوری تفصیل کو بیان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. لوگوں یاد کرو اپنے اس پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو. ہم نے اس کو آزمایا، مختلف طریقے سے آزمایا. معلوم ہوتا ہے یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور یہاں پر آزمائش جب انبیاء علیہ السلام کی ہوئی ہے تو ہم سے بھی ہو سکتی ہے. لہذا ہمیں ہر حال میں رب کے حکم کے اوپر سرخم تسلیم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ امتحان ختم ہونے کے بعد آپ کو بہت بڑا بدلا دینے والا ہے. جب دونوں باپ بیٹے راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ میں قربانی پیش کرنے کے لیے، آپ سوچیں ابراہیم علیہ السلام جس نے 80 سال تک رب سے دعا کیا رب حفیظ صالحین، اے میرے اللہ میرے بچے نہیں ہیں ہمیں بچہ دیجیے. اور جب بچہ پیدا ہو گیا پھر حکم دیا کہ ماں بیٹے کو جا کے کعبہ کے پاس جا کے اس زمانے میں کچھ نہیں تھا جا کے وہاں بھی آپ چھوڑ دیں. کسی بھی معاملے میں اس نے پڑھ کے یہ نہیں پوچھا کہ میرا بیوی بچہ کیا ہوگا یا ہمیں تکلیف ہو جائے گی ہم اتنا بڑا کام کیسے کریں گے. میرے محترم دوست بھائی امتحان اسی کا نام ہے، امتحان اسی کا نام ہے. اللہ آپ کو جس حال میں بھی رکھتا ہے، جس بات کا حکم کیا ہے آپ کیجیے، چاہے اس کے کرنے پر آپ کو نقصان ہو یا فائدہ ہو یا کچھ بھی ہو جائے. یہی ہے امتحان. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام جب پھر پلٹ کے آئے، جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے اللہ نے حکم دیا. خواب کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو میں ذبح کرتا ہوں. لیکن پوچھتے ہیں بیٹا ہم نے خواب میں دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ ہم نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. تمہارا کیا خیال ہے بتاؤ. بیٹے نے کہا یا ابت افعل، اے میرے ابو. آپ دیکھیں یہ انبیاء کی اولاد ہے، کتنی پیاری اور میٹھی الفاظ میں بات کر رہے ہیں. اے میرے والد محترم، اے میرے ابو، افعل ما امر. اے اللہ اگر رب کا حکم ہے تو آپ چاہو کیجیے. آج ہمارے یہاں بڑا صوفی بننے آیا ہے، چلیے گھر میں بیٹھیے، بوڑھے ہو گئے ہیں داڑھی پک گیا، آپ کو ایسا عقل نہیں ہے. نماز 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 نماز، قرآن قرآن. ارے کچھ کمانے کھانے کے بارے میں سوچیے. ہمارے بیٹوں کا یہ حال ہے، آج ہمارے نوجوانوں کا یہی حال. یعنی باپ اگر چاہتا ہے کہ ہم حج کرنے جائیں تو بیٹا اس کو حج کو بھیجنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیا حج سے کیا ملے گا؟ گھر میں رہیے، آپ بوڑھا ہو گئے گھر میں بچوں کو پالیے، آپ گھر میں کام کاج کیجیے. یہ ہمارے یہاں حال. اس وقت بیٹے نے کہا اے ابو اگر رب کا حکم ہے تو آپ کیجیے. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کی بات کو سنتے ہیں وہ چلتے ہیں لے کر میدان مینا کی طرف. اور یہی وہ وقت تھا جب شیطان انسان کی شکل میں آیا تھا اور وہ اس کی ماں کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو تمہارے بیٹے کو ابراہیم ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے. ماں نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ شیطان جب بھی آپ کوئی بڑا نیک کام کرنے جائیں گے آپ کو روکے گا، آپ کو وہ آرے بنے گا، آپ کو بہکائے گا، آپ کو ہر راستے سے وہ بہکائے گا کہ اگر تمہیں اس کام کو کرنے کا حکم دیا گیا نہیں کرو تو کیا ہو جائے. اس کی ماں سے کہا کہ دیکھو تمہارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے. ماں نے کہا کہ ایسا ہوا ہے کیا؟ کسی باپ نے بیٹے کو ذبح کیا ایسا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوا ہے. یہاں سے بھاگو، ڈال دیا. پھر وہ شیطان بھاگتے ہوئے آیا بچے اسماعیل علیہ السلام کے پاس اور کہا بیٹا تمہارے باپ تم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تم کو پتا ہے تمہارے ابو تم کو قربان کرنے کے لے کے جا رہے ہیں، تم کو ذبح کرنے نہیں ہے ابھی. اس وقت بچے نے کہا کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کوئی باپ اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے؟ اگر ایسا حکم ہوگا تو میرے ابو اس کو ضرور کریں گے. وہاں سے جس کو نہیں ملا. اور آپ دیکھیں ہمارے اسلاف ہمیشہ شیطان کے حربے سے بچتے تھے، رب کے حکم کو وہ سر آنکھوں پر رکھتے تھے. لہذا وہاں سے جو ناکام ہوا آخر کار وہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گیا.
اور کہا مجھے معلوم ہے آپ کہاں جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا راستے سے ہٹ جاؤ. وہ نہیں ہٹا. ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کو اٹھایا, اس کو مارا, پھر آ گیا 3 بار. وہاں ابھی بھی جمرات ہے, ابھی بھی 3 جمرات ہے. تینوں جمرات میں ابھی بھی پتھر مارتے ہیں. اللہ نے اس رکن کو حج کر رکن کر دیا. سوچے آپ, شیطان ہمیشہ ہمیشہ آپ کو نئے کام سے روکے گا. ابراہیم علیہ السلام کو روک رہا تھا, کیوں؟ اس کو معلوم تھا کہ اگر اس نے اللہ کے اس حکم کے اوپر عمل کر دیا, اگر اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام قربانی اسماعیل علیہ السلام نے کر دی, تو پوری دنیا کے اندر تاریخ بن جائے گی اور یہ امام بن جائیں گے. اللہ کے یہاں اس کی سنت کو لوگ زندہ کریں گے. لہٰذا اس کام کو روکو. میں آپ سے بھی کہتا ہوں, جب بھی آپ کوئی کام کریں گے نیک کام, شیطان آپ کو روکے گا. آپ کی عمر کیا ہوئی ہے؟ ابھی آپ کو کیا ضرورت ہے داڑھی رکھنے کا, نماز پڑھنے کا, دیندار بننے کا؟ ابھی بہت پڑا ہوا ہے. دنیا کے سارے لوگ نہیں پڑھ رہے, تم نہیں پڑھو, کہاں سے؟ شیطان. اللہ نے کہا کہ تمہارا خدا و دشمن ہے. لہٰذا جب باپ بیٹے میدان امنا میں پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لٹا دیا, اور قریب تھا کہ قربانی کے لیے اپنے بیٹے کے اوپر چھری پھیرتے, اللہ نے آسمان سے کہا, فرشتوں سے نہیں کہلوایا بلکہ اللہ نے خود آسمان سے کہا, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, ابراہیم بس کر, تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا, تو نے اپنا سچا خواب کر دیا. انا کذالک نجزی المحسنین, بے شک ہم ہر نئے کام کرنے والوں کو, اچھا کام کرنے والوں کو ایسے ہی بدلا دیا کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر وہ اللہ کے راستے میں آگے بڑھتا ہے, نیک کام کو سوچتا ہے, تو سوچنے سے پہلے ہی ہم اس کی نیت کے اوپر قبول کر لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان ھذا لہو البلاغ المبین, بے شک یہ کھلا واضح امتحان ہے تمہارے لیے. فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ میں ایک عظیم ذبیحہ دیا. یعنی اللہ رب العالمین نے آسمان سے ایک دمبے کو اتار دیا اور اس دمبے کی قربانی وہاں پر کی گئی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور اللہ فرماتا ہے ہم نے اس سنت کو پوری دنیا والوں کے لیے باقی چھوڑ دیا. میرے محترم دوست بھائیو, یہ قرآن کی آیات صافات کی ہیں. آپ کبھی کبھار ان کو پڑھا کریں. آپ جس چیز کو کرتے ہیں, افسوس کی بات یہ ہم اس کی تاریخ نہیں جانتے. چاہیے کہ ہم اپنے تاریخ کو دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے. آپ یاد رکھیں قرآن مقدس کے اندر اللہ کے وسلم کے علاوہ صرف ایک نبی ہے جس نبی کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے, اور کسی نبی کے بارے میں ایسا نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ نبی تھے جو امام الموحدین تھے. یہ وہ نبی تھے جنہوں نے اللہ کی توفیق کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اتنے زیادہ امتحانات دیے کہ ایک عام انسان اس کی سوچ بھی نہیں سکتا, اور ہر وہ امتحان میں کامیاب ہوئے. اسی لیے اللہ نے کہا وہ ابراہیم الذی وفا, یہ وہ نبی ہے جس نبی نے رب کے اوپر حکم کے اوپر ایمان لایا, اور جب اس سے رب نے کہا اسلم, قال اسلمت للہ رب العالمین, اللہ نے کہا ابراہیم تو اللہ کے فرمانبردار ہو جا, تو رب کے لیے جھک جا. ابراہیم نے کہا تھا کہ اسلمت للہ رب العالمین, ہاں اے میرے اللہ تیرا حکم ہو اور میں نہ جھکوں, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. اسلم تو میں جھک گیا ہوں, میں تیرے گھر پہ آ گیا ہوں, بس تو حکم کر. ابراہیم کام کرنے کو تیار ہے. جب سب کچھ کر گئے تو اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم. دیکھیں آپ, اللہ کی قسم کہتا ہوں میں, اگر حقیقی معنوں میں آپ بھی آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم رب کے ہر حکم کو فالو کریں گے, چاہے ہماری جان چلی جائے, دنیا مٹ جائے, لیکن ہم رب کے حکم کو مانیں گے, اللہ تمہیں بھی سلام کرے گا. یہ نبی آسمان سے نہیں اترے تھے, یہ نبی دنیا ہی میں پیدا ہوئے تھے. رب کے حکم کو مانا, رب کے اوپر توکل رکھا, یقین رکھا, اتنا یقین رکھا کہ رب نے کہا ابراہیم وہ ابراہیم الذی وفا, یہ وہ نبی ہے جس نبی نے ہر ایک معاملے میں وفا کر کے دکھلایا. ہم بے وفا ہیں. ہم نے رب سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تجھ کو عبادت کرتے ہیں, تجھے کو معبود مانتے ہیں, تو میرا رب ہے, لیکن بے وفائی کا حال یہ ہے کہ ہم ایک بھی دین کے کام کے اوپر عمل نہیں کرتے. اس نبی کے بارے میں اللہ نے کہا وہ ابراہیم الذی وفا, یہ وفادار نبی ہے, ہم بے وفا ہیں. ہم نے رب کے حکم, رب کے اوپر ہم نے ایمان لایا اور یہ اقرار کیا پیدا ہوتے ہی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اے اللہ اب دنیا کے اندر میرا ہر ایک چیز کے حکم کا مالک صرف تو ہی ہے, میرا مشکل کشا, میرا حاجت روا, مجھے مارنے والا, پیدا کرنے والا, نفع نقصان کا مالک سب کے سب تو ہی ہے. پھر جا کر جب اللہ بلاتا ہے ہم آتے نہیں. یہ کیا ہے؟ یہی بے وفائی.
یہی بے وفائی. آپ بتائیں اتنی زیادہ ہم بے وفائی کریں گے تو یہ قربانی ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ یہ قربانی ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ آپ رب کے اوپر اگر یقین لائے ہیں، اگر رب سے آپ نے وعدہ کیا ہے تو چاہیے کہ آپ وعدے کے اوپر پورا اتریں. آپ نے وعدہ کیا ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں، وعدہ کیا ہے نا، تو کیا مطلب اس کا؟ ابراہیم السلام سے کیا کہا؟ اسلم تو مسلمان بن جا، اسلام میں چلا. اس نے کیا کہا؟ اسلم للہ رب العالمین، ہاں میں اسلام میں آ گیا، ہاں میں مسلمان ہو گیا. اب دیکھیے کسی بھی حکم کے اوپر اس نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ اس حکم میں میرا بچہ کیا ہوگا، میرا بیوی کیا ہوگا، میں کیا ہوں گا، میں کہاں کھاؤں گا، ارے نمرود ہمیں آگ میں ڈال دے گا، ہم کام کریں گے اسلام کا، ہم سے نہیں ہوگا. کبھی یہ نہیں کہا. لیکن ہم ہمیشہ صرف اپنا گھر اپنا اور اپنا گھر. میرے محترم دوستوں بھائیوں، آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے تو آپ وعدے کی خلاف ورزی مت کیجیے، آپ وعدہ جاری کیجیے. اللہ کی قسم کہتا ہوں رب آپ کے اوپر سلامتی بھیجے گا. جیسے اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم کے اوپر سلامتی ہو اس دنیا کے اندر بھی اور جنت کے اندر بھی. آپ پتہ ہے یہ وہ نبی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، 7ویں آسمان تک گئے اور کیا دیکھتے ہیں؟ 7ویں آسمان کے اوپر ایک بہت بڑی مسجد ہے. کیا ہے؟ بہت بڑی مسجد ہے. اس مسجد کا نام بیت المعمور ہے. اور دیکھتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر فرشتے، جس مسجد میں فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اس مسجد سے ٹیک لگا کے ابراہیم السلام بیٹھے ہوئے ہیں. 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کے عرش سے نیچے مسجد ہے، اس مسجد سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ابراہیم السلام بیٹھے ہوئے. سوچیں آپ اس کا مقام دیکھیں، آپ کیا کیا اس نے؟ ارے اس نے اللہ کے اوپر یقین رکھا اور رب کے ہر حکم کو فالو کیا. قربانی اسی کا نام ہے، قربانی اسی کا نام ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں قربانی صرف بکرے کو ذبح کرتے؟ یہ قربانی نہیں میرے محترم دوست بھائیوں. قربانی یہ قرب سے مشتق ہے، یعنی ہر وہ کام جس کام کے ذریعے اللہ سے انسان قریب ہوتا ہے وہ قربانی. اب آپ قربانی کرتے ہیں جامع تو جامع قربانی ہو گئی. اگر آپ رات کو اٹھ کے نماز پڑھتے تو آپ کی نیند کی قربانی ہو گئی. اگر آپ اللہ کے راستے میں زکات نکالتے تو یہ مال کی قربانی ہوئی. اگر آپ اللہ کے راستے میں کھٹتے ہیں، گھومتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی قربانی ہوئی. لہٰذا قربانی کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے. اور یاد رکھیں آپ اللہ تعالیٰ قربانی چاہتا ہے کسی بھی کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے، کرنے کے لیے. جب تک آپ قربانی پیش نہیں کریں گے آپ کبھی بھی کسی بھی مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کو قربانی دینا ہوگا. اور قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جامع ذبح کریں. میں بار بار کہہ رہا ہوں ہم لوگ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ایک دن جو ہے سال میں قربانی میں ذبح کر دو کہ قربانی ہو گیا. نہیں میرے محترم دوست بھائیوں، قربانی ہر وہ کام جس کام کے ذریعے سے اللہ اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ قربانی. لہذا اس قربانی کے موقع پر چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کس کی یاد سے قربانی کر رہے ہیں. اس نبی نے کتنا عظیم امتحان دیا اور ہر امتحان میں پاس ہوئے، پھر جا کے اللہ نے اس نبی کی سنت کو زندہ کیا. ارے نبی تو بہت آئے، کم از کم 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے. اللہ نے کسی بھی نبی کی سنت کو باقی نہیں رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نبی کی اس نبی کی زندگی کے اندر ایسے ایسے واقعات ہیں، ایسے ایسے حالات ہیں جو حال کسی نبی کے اوپر نہیں آیا تھا. اور اللہ نے اسی لیے پوری کائنات کا امام اس نبی کو بنا دیا. میرے محترم دوست بھائیوں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیا ہے. صحابہ کرام نے کیا ہے؟ آپ کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں آپ نے 10 سال مدینے میں قیام کیا، آپ نے ہر سال قربانی کی. اور قربانی کی اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. بلکہ آپ نے فرمایا من وجد ساعۃ ولم یضحی فیحرم مسلانا، جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، قربانی کرنے کی اسے بات کیپیسٹی اور حیثیت ہو اور وہ آدمی قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ شخص میرے عیدگاہ میں نہ آئے. یہ وعید بھی ہے، یہ وعید بھی ہے. یعنی قربانی یہ بہت ہی زیادہ مستحسن عمل ہے. لہذا چاہیے کہ ہر آدمی قربانی کرے اور قربانی کے ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ اپنا عقیدہ اور ایمان پیش کرے کہ اللہ ہم قربانی نہیں بلکہ ہم اپنے جذبات کو، اپنے ارمان کو، اپنے خواہشات کو ہر ایک چیز کے راستے میں قربان کر رہے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کننا نسل العصیہ بالمدینہ، ہم لوگ جو ہے مدینہ کے اندر اپنے جانوروں کو موٹا کرتے تھے کھلا پلا کے. آج ہمارے یہاں جانوروں کو پالنے کا رواج ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کم از کم جو ہے آپ ایسے جانور قربانی کریں جو بالکل سربا ہو، مستند ہو، موٹا تازہ ہو اور دیکھنے میں وہ خوبصورت ہو، اس کے اندر کوئی بھی عیب نہ ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ تعالیٰ سے وہ مال خرچ کرو جو تمہیں بہت ہی زیادہ محبوب ہو.
لہذا ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور قربانی کے اندر آپ دیکھیں اسلام کیسا دین ہے جس دین نے عید کے اندر کیا کہا, کوئی بھی شخص عید کی نماز سے نہ نکلے مگر وہ فطرہ نکال کر ہی جائے. قربانی میں کیا کہا اللہ نے, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. معاشرے کے اندر غریب لوگ بھی ہوتے ہیں, معاشرے کے اندر فقیر بھی ہوتے ہیں, بیوائیں بھی ہوتی ہیں, مسکین بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اللہ نے ہر ایک جگہ پہ ان کا خیال رکھا ہے. یہ کیسا انسانیت والا دین ہے, یہ کیسا سلامتی والا دین ہے. افسوس کی بات یہ کہ ہم نے اپنے دین کا پہچان خراب کر دیا ہے. ہم نے کبھی بھی اپنے بھائیوں سے, غیر مسلم بھائیوں سے اس دین کا تذکرہ نہیں کیا کہ ہمارے دین کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ اس عید کے اندر بھی اللہ نے کہا کہ تم کھاؤ, لیکن تمہارے کھانے کے ساتھ ساتھ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ, جو نہیں مانگتے ہیں, جو یتیم ہے, مسکین ہے, بیوہ ہے, فقیر ہے, تم ان کو بھی لے جا کے پہنچا کے دو. یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارا دین ہے. میرے محترم دوست بھائیوں, قربانی کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ایک گایوں کے اندر 7 حصے کر سکتے ہیں اور ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی, یہ جائز ہے. اور بہت سے ہمارے بھائی بہت سارے سوالات کر رہے تھے کہ کیا ہم قربانی کریں گے اپنے مرے ہوئے آدمی کے نام سے. نہیں میرے محترم دوست بھائیوں, آپ تنہا اس کے نام سے قربانی نہ کریں بلکہ آپ زندوں کے ساتھ مردوں کو ملا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیسے کیا آپ کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت علی عنہ اور اما عائشہ فرماتی ہیں, آپ نے بکرے کو منگایا اور آپ نے کہا کہ چھری کو تیز کرو, بالکل تیز کیا گیا. آپ نے بکرے کو پٹکا اور پٹکنے کے بعد آپ نے کہا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر. قربانی کرنے کے لیے بہت لمبی چوڑی دعا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من محمد. آپ نے قربانی کیا تھا اللہم تقبل من محمد وآل محمد وآل امت محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے, اپنے حوالوں کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے قربانی کر دیا قیامت تک کے لیے. اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے نبی کے نام سے قربانی کریں. اب ہمیں ضرورت نہیں ہے, بلکہ نبی تھے اور وہ ہمارے باپ کی طرف تھے, لہٰذا اس کی شخصیت ہمارے اوپر ہے, اس نے ہمارے لیے قربانی کر دیا ہے. وعن امتی محمد, امت کے اندر چاہے وہ زندہ ہیں یا وہ جو مر گئے ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے, سب کے سب قربانی آپ نے کر دیا ہے. لہٰذا کوئی بھی آدمی قربانی کو سوچے گا کہ ہم نبی کے لیے کریں گے, ضرورت نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ایک عبادت ہے اور وہ زندوں کو کرنی چاہیے. اور قربانی کے اندر چاہیے کہ ہم جو ہے جو اللہ کا حکم ہے اس حکم کو ہم فالو کریں. قربانی کرنے کے بعد ہم چاہیے کہ رب کے سامنے تکبیرات کا اظہار کریں, جیسا کہ اشرف کے اندر کہا گیا ہے کہ آپ تکبیر کا استعمال کریں. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے حضرت ابن عمر کے بارے میں کہ وہ چاند دیکھنے کے بعد مسلسل 10 دن جو تکبیرات کرتے تھے. تکبیر کیا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ